نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس آیت کا جو شان نزول ہے، عجیب شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ یہودی اور نصارہ مشرکین کے ساتھ ملے تھے اور آپس میں ان کی تنازع اور اختلاف ہو گیا. یہودی کہہ رہے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہم ہی اچھے ہیں. وہ نصارہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اچھے ہیں، ہم کتاب کو پڑھنے والے ہیں، ہم فلاں نبی کو ماننے والے ہیں. مشرکین کہہ رہے ہیں ہم ہی اچھے ہیں. یعنی اپنے اپنے حساب سے ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، وہ برا ہے، وہ گندا ہے، جیسے آج ہمارا طریقہ کار ہے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. میں نے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا وہ چور، وہ زانی، وہ سٹے باز، وہ دھوکے باز، وہ جھوٹا، وہ غیبت خور، وہ چغل خور. میں نے سب کچھ انگلی جو اٹھائی کبھی اس کو ایسے نہیں کیا، اس کو ایسے اٹھایا. اگر ایسے کیا ہوتا تو مجھے سب لوگ نیک دکھنے لگتے، مجھے کوئی برا نہیں دکھنے لگتا. اعمال درست تو جنت، اعمال خراب تو جہنم. یہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا، لیکن شرط اس کے لیے ایمان، کہ ایمان پلس اعمال صالحہ، ایمان اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ایسی آرام کی زندگی دیں گے، کوئی غم کوئی پریشانی اس کو ستائے گی نہیں. اس آیت کی تفسیر میں مختلف چیزیں مفسرین نے لکھی ہے. کس نے بتایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس سے مراد ہے کہ اللہ اس کو زندگی میں ایسا مال دے گا جو بالکل حلال ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد ہے قناعت، کہ اللہ اس کو تھوڑے سے مال میں اس کی تمام تر ضروریتیں پوری ہو جائیں گی. آج دیکھو ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم پریشان. ہمارا مال کہاں لگتا ہے؟ یا تو لگے گا ہسپتال میں، یا لگے گا تھانے میں، یا لگے گا عدالتوں میں. ہمارا مال جہاں لگنا تھا وہاں لگ ہی نہیں رہا ہے. ہمارے مال میں شریعت نے 40واں حصہ رکھا تھا کہ وہ زکوٰۃ نکالو. ہم نے وہ زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ لگنا ہے ہسپتال میں، وہ مال لگنا ہے تھانوں میں، وہ مال لگنا ہے کہیں اور چیز رشوت کی طور پر، کہیں اور طریقے سے وہ مال خرچ ہوگا. وہ مال خرچ ہو کر رہے گا، پھر ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ، ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ہم خالی ہے، گزارا نہیں چل رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ دین سے جتنا ہم دور ہو جائیں گے اتنی پریشانیاں ہم کو گھیر لیں گی. تو اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا کہ تم گورے ہو، تم کالے ہو، تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، ہندوستان کے ہو، باہر کسی ملک کے ہو، تم کچھ بھی کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، یہی چیز تم کو سب سے آگے لے جائے گی، یہی چیز تم کو کامیابی، فلاح اور بہبود تک پہنچائے گی. اسی چیز کی وجہ سے تم کو کامیابی ملے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو دنیاوی زندگی میں ہم ان کو سعادت دیں گے، قناعت دیں گے، رزق حلال دیں گے، آرام دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے. یہ تو دنیاوی زندگی ہے. اور آخرت میں ان کے لیے ایسے ایسے انعامات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، کسی ہاتھ نے ان کو نہیں پکڑا. وہ بالکل تمام فرشتوں میں نہیں ان کو چیزوں کو دیکھا ہے جو اس ایمان والے کے لیے ہمارے صالحہ کے بعد اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے. اب اگر ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر فلاح لانی ہے، چین و سکون لانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس ڈگریاں نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے. قرآن نے ہمیں بتایا اگر تمہیں کامیابی کی طرف جانا ہے، تمہیں سکون اور چین چاہے، تمہارے پاس ایم.فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم.اے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے. تمہاری ڈگریاں بھی ادھر ہی رہ جائیں گی، تمہارے عہدے بھی، تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب یہاں دنیاوی زندگی. جو ہی آنکھ بند ہو جائے گی وہ تمہارے عہدے ادھر، پھر کوئی تم کو نہیں بلائے گا فلاں صاحب، ایم.ایل.اے صاحب، یہ افسر صاحب، کیس افسر تھا، یہ تھا، وہ تھا. مر گیا بیچارہ. 5 دن یاد کریں گے، گھر والے روئیں گے، اس کے بعد وہ بھی اپنی خوشی کی زندگی گزارنے لگیں گے. جو گیا اس کو پھر اپنا حساب کتاب ادھر شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کی اور فرشتوں کے درمیان جو سوالات اور جوابات چلیں گے، اس وقت اس کو احساس ہو جائے گا میں نے جن بچوں کے لیے، جس عورت کے لیے، جس اپنے گاؤں والوں کے لیے یا کسی کے لیے میں نے جو کچھ کیا تھا وہ تو کچھ کام کا رہا ہی نہیں. میں نے اپنے بچوں کو پڑھانے میں دن رات لگا دیا. کیا پڑھایا ان کو؟
انگریزوں کی تعلیم کیا پڑھایا ان کو؟ گھٹنوں سے اوپر پاجامہ لگانا کیا پڑھایا ان کو؟ پھٹے ہوئے کپڑے لگانا کیا پڑھایا ان کو؟ انگریزوں کی طرح ہیئر سٹائل بنانا. اس وقت جہاں پکڑیں گے محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا, جب اس کو بھی لائے گا, بیٹے کو بھی لائیں گے, باپ کو بھی لائیں گے, بیٹا کو جب حساب کتاب لے جائے گا وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میرے باپ نے مجھے کہا اکیڈمی میں پڑھ, ادھر سے بھیج دیا فارن میں, یہ تعلیم حاصل کر. تعلیم حاصل کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر. وہ باپ بیٹا کھڑا ہو جائے گا اور باپ کا گریبان پکڑ کر کہے گا بتا ظالم باپ بتا مجھے تو نے دنیاوی تعلیم کے لیے مجھے کہاں کہاں نہیں بھیجا. کم از کم کلمہ سکھانے کے لیے کسی امام صاحب کسی حافظ صاحب کے پاس بھیج دیتا. کم از کم نماز پڑھنے کے لیے میری نماز درست ہو جاتی, میرا وضو درست ہو جاتا, مجھے کسی کے پاس بھیجتا, میں پڑھتا, 10 روپے ادھر بھی خرچ کرتا. اس وقت پھر افسوس کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوگی نہیں وہاں پر. انسان کہے گا یا اللہ بھیج دے ایک مرتبہ, اللہ کہے گا بھیجا تھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اسی لیے تھا. اور تم وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر تم نے کیا کیا؟ بس تم نے اپنی ظاہر کو سنوارنا شروع کر دیا, تم نے اپنی زندگی کی ریل پیل کو دیکھا, تم نے اپنی عزت اور شہرت کے پیچھے پوری زندگی کو برباد کر دیا. تمہیں فکر ہی نہیں رہی کہ ہم نے جانا ہے کہیں کا سفر ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے ولا الى اموالکم, نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے, اللہ کے سامنے تو تمام تر چیزیں ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارا مقام یا اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ تمہارا ہیئر سٹائل نہیں ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کو امپریس کرو گے اپنے ہیئر سٹائل سے, اپنے پینٹ کوٹ سے, اپنے فیشن سے اور اپنے اس چڈی سے لوگوں کو امپریس کرو گے کہ ہم بھی جو ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں, ہم بھی ماڈرن طور طرز پر چل رہے ہیں, اس سے لوگوں کو امپریس کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے یہاں مقام پانے کے لیے جو چیز تمہیں درکار ہے, جو چیز تم کو چاہیے, وہ چیز تمہاری صورت نہیں ہے, وہ ہیئر سٹائل کام نہیں آئے گا, وہ تمہارے ہاتھوں میں کڑے ڈالنے یہ کام نہیں آئے گا, گلے میں چین لٹکانا یہ کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا وہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا تمہارا دل ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں, کیا تمہارا دل قلب سلیم ہے یا نہیں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, یہی تمہیں کامیابی تک پہنچائے گا. ظاہر کی تمام تر چیزیں یہ تمہیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی ہے. اگر تم نے فکر کرنی ہے تو اپنے دل کی فکر کرو, اپنے دل کو بناؤ, اپنے اعمال کو سدھارو. آج پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے, اس پر ہم نے کبھی فکر نہیں کی, اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. انسان پریشانی سے کیوں گزر رہا ہے؟ فلاں آدمی نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بارشیں کیوں بند ہے؟ قحط سالیہ کیوں ہے؟ غلہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اناج کیوں نہیں ہے؟ ہمارے درختوں پہ پھل جب آتا تھا اس سال کیوں نہیں آیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی بارش نہیں ہوئی اسی لیے سیب نہیں بنا, بارش نہیں ہوئی اس لیے کھیتی نہیں ہوئی. بارش کیوں نہیں ہوئی کبھی غور کیا؟ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہم کیا کہتے ہیں یار ہوئی, ایسا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اللہ نے کہا نہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, یہ نظام سسٹم کے تحت چلتا ہے. اللہ کا طریقہ ہی کار ہے کہ جو جیسے اعمال تمہارے نیچے سے جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے آئیں گے. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اوپر سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے, تمہارے اعمال برے ہوں گے تو اوپر سے پھر وہ فیصلے بھی ویسے آئیں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہم نے فکر کبھی کی مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ ہمارا اناج جو ہے وہ مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ تمل گو دروگ, راشن گو دروگ, تیل گو دروگ, ہگو دروگ, ہگو دروگ, کیس گو دروگ.